एटलांटिक कॉन्फ्रेंस ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूके और यूएसए का। यानी इसमें प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट शामिल हुए थे और प्राइम मिनिस्टर चर्चिल शामिल हुए थे। इन दोनों के दरमियान ये कॉन्फ्रेंस हो गई थी एटलांटिक पे। न्यू फोनलैंड के एक जो है ना में अटलांटिक में न्यू फोनलैंड में ये कॉन्फ्रेंस हो गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चार्टर साइन हुआ था, उसे हम अटलांटिक चार्टर कहते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली बुलाई गई थी इस मकसद के लिए कि यानी इस में ये तय करें कि यूएस के और यूके के वार एम्स को डिज़ाइन करने के लिए, सेट करने के लिए। अगरचे एक कॉन्फ्रेंस का जो चार्टर था वो न तो बाइंडिंग था और न ही ओरिजिनल एम्स हासिल कर सके थे, लेकिन फिर भी ये कॉन्फ्रेंस और ये चार्टर बहुत ज़्यादा अहम है कई मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो आज हम इसमें आगे हम उसी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस को बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इस कॉन्फ्रेंस को बुलाने की ज़रूरत जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, जो यूरोप के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस थे, उनकी वजह से हुई थी। ब्रिटेन अगरचे 1940 तक जर्मन से महफूज था, जर्मन से कोई ख़तरा उनके लिए लाहक नहीं था डायरेक्ट। अगर हम ब्रिटेन के मेन लैंड की बात करें तो इसके लिए इतना ख़तरा मौजूद नहीं था। और दूसरा जो है ना, एक एक्सपेक्टेशन हो रही थी और भी थी, वो लैंड लीज जो एग्रीमेंट या लैंड लीज एक्ट जो पास हुआ था यूएसए का। इस एक्ट के बाद ये एक्सपेक्ट था कि मार्च 1941 तक या फिर जाके मई 1941 तक यूएस से यूके को काफ़ी कुछ इमदाद मिलेगा, उसमें वार इक्विपमेंट्स मिलेंगे, फूड शेल्टर की चीज़ें मिल जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी थे जिनसे यूके काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा और परेशान भी था, और होना भी चाहिए था। अगर आप देखोगे 1941 में तो बाल्कन्स में यूके को जर्मन नाजी फोर्सेस ने बहुत बुरी शिकस्त दिया था। बाल्कन्स में ब्रिटिश के, ग्रीक के और युगोस्लाव के जो मुत्तहिदा अफवाज थे, उनको जर्मन्स ने बहुत बुरी शिकस्त दिया था। अब बाल्कन्स में शिकस्त देने के बाद ये ख़तरा मौजूद था कि जर्मनी इजिप्ट की तरफ मूव करे और स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दे। और अगर वो स्विस कैनाल को ब्लॉक करते तो यूके के इंडियन पोजीशंस के साथ सी लिंक जो है ना, समंदरी लिंक कट जाता था। तो ये एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात थी। फिर जाके जब 1941 को जर्मन्स ने यूएसएसआर पर अटैक किया, तो फिर कुछ पॉलिसी मेकर्स लंदन में या फिर वाशिंगटन में ये सोच रहे थे कि शायद सोवियत यूनियन जर्मन्स को 5-6 हफ्ते तक रोक सकेंगे। तो इस अरसे में यूके ज़्यादा फोकस यूरोप में जर्मन्स को डील करने के साथ लगा रहे थे। लेकिन एक और खौफ वहाँ से मौजूद थी, वो ये कि यूके जितने अरसे में यूरोप में जर्मन को रोकने पे लगा है, उस टाइम का फ़ायदा उठा के कहीं जापान इन्हें जो है ना साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो यूके के पोजीशन है उनके ऊपर अटैक ना करें। और हल्के फुल्के सर्जिकल स्ट्राइक्स होने भी लगे थे। जब बर्मा पे थोड़ा बहुत सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो यहाँ से भी एक खौफ महसूस हो रहा था कि जब तक यूके नाजी जर्मनी के साथ लगी हुई है, तो उस अरसे में जापान मौके का फ़ायदा उठा के वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितने यूके के कॉलोनीज हैं उनको उनको हथिया ना ले। तो ये एक परेशान कुन सी सिचुएशन थी। एक तरफ से इजिप्ट की सरजमीन पे ख़तरा मौजूद था यूके के लिए, दूसरा जो है ना जापान की तरफ से साउथ ईस्ट एशिया में यूके के पोजीशंस ख़तरे में आए थे। तो इन हालात की वजह से ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। रोजवेल्ट और चर्चिल ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। अगरचे कॉन्फ्रेंस इतनी कामयाब तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें एक चार्टर साइन हुआ था। उसमें टोटल 8 पॉइंट्स थे, उनमें से जो 5 पॉइंट्स यहाँ हमने दिए हैं ये मेन पॉइंट्स थे। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन
اس بات پہ متفق ہو گئے کہ پوسٹ وار جو وار کے بعد کے حالات ہوں گے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رکھیں گے. اور یہ دوسری بات جو انہوں نے طے کیا وہ یہ کہ دونوں کنٹریز کسی بھی طرح سے جغرافیائی حدود کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ نئے جگہوں پہ قبضہ نہیں کریں گے، اور بین الاقوامی تجارت کو لبرلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر سمندروں پہ بین الاقوامی مزدور پہ اکنامک اور ویلفیئر سٹینڈرڈز کے لیے فریڈم کو یقینی بنائیں گے، یعنی سمندر میں ہر کسی کو ٹریڈ کی اجازت دیں گے، انٹرنیشنل لیبر موومنٹ کی اجازت دیں گے، اکنامک پالیسیز کو فری کر دیں گے اور ویلفیئر سٹینڈرڈز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹن دونوں نے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ سیلف گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز میں کو انکریج کریں گے، اور وار کے تھرو جتنے جگہوں کو اوکوپائی کرتے ہیں ان کو وہاں بھی لوگوں کی سیلف گورنمنٹ بنانے کی طرف مطلب فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ لوگ خود اپنی گورنمنٹ خود بنائے ان جگہوں میں بھی جو جگہ وار کے بعد قبضے میں آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی. تو یہ ایک اہم چارٹر اس لحاظ سے بھی کہ اسپیشلی اس میں سے جو لاسٹ پوائنٹ ہم نے یہاں ڈسکس کیا کہ سیلف گورنمنٹس کی کو انکریج کرانے کی، تو اس سے جو بہت سارے کالونیز کے اندر فریڈم کا موومنٹ چل رہا تھا، یہاں ان کے لیے بھی ایک خوشخبری تھی کہ جنگ کے بعد ان کو شاید آزادی بھی دی جائے. اب آؤٹ کم اگر ہم دیکھیں تو میٹنگ اگرچہ اتنی زیادہ سکسیسفل تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس میں ایک ڈرافٹ ایک جو ہے نا بنایا گیا تھا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، لیکن اس کے جو اوریجنل مقاصد تھے وہ شاید حاصل نہیں ہوئے تھے. اب روزویلٹ اس میں شامل ہوتے ہوئے ان کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ ایک تو یہ تھا کہ اس کانفرنس کے بعد وہ یو ایس پبلک کی سپورٹ حاصل کر سکے تاکہ یو ایس ورلڈ وار 2 کا حصہ بن جائے، یعنی ورلڈ وار 2 کے لیے یو ایس پبلک کی سپورٹ حاصل کر سکے. وہ یہ حاصل نہیں کر سکا، تو یہ جو مین آبجیکٹو ایک تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا. پھر برٹش کی طرف سے یہ چاہتا تھا کہ روزویلٹ کی برٹش پبلکلی اس بات کو برملا اس کا اظہار کرے کہ کسی بھی طرح کی کوئی سیکرٹ ٹریٹیز سائن نہیں ہو چکے ہیں، جیسے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ٹیریٹریز کو ڈیوائڈ کرنے کے حوالے سے سیکرٹ ٹریٹیز سائن ہو گئے تھے، اور ایٹ دی اینڈ ٹریٹی آف ورسائے سائن ہوا تھا. تو اس طرح کی کوئی سیکرٹ ٹریٹی نہیں ہوئی ہے کہ اس بات کو کا برملا اظہار کرے یو کے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. پھر روزویلٹ یہ چاہتے تھے کہ لینڈ لیز کا کے تحت جو امداد یو کے کو دیا جائے گا اس کے لیے یو کے ری پے کرنے کے لیے کوئی انتظام کرے، تو وہ یو کے لیے پاسبل بھی نہیں تھا کیونکہ یو کے پاس ہارڈ کرنسی بہت کم ہو چکی تھی، تو یہ بھی ایک طرح سے حاصل نہیں ہو سکا. پھر روزویلٹ جو ہے نا یہ بھی چاہتے تھے کہ لینڈ لیز کے لیے ری پیمنٹ کے طور پہ جتنے بھی امپیریل پریفرنسز اسپیشلی گریٹ ڈپریشن کے زمانے میں نافذ کیے گئے تھے وہ یو کے سب ان کو ڈسمینٹل کر دیں. تو یہ بھی پاسبل نہیں ہوا کیونکہ یو کے اندر جو کنزرویٹو پارٹی کے اندر اسپیشلی ہم دیکھتے تو پروٹیکشنسٹ جو گروپ تھا ان کی طرف سے اس پالیسی کو ریلیکس کرنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی. یہ امپیریل پریفرنسز کی جو پالیسی ہے یہ گریٹ ڈپریشن کے دوران انٹروڈیوس کرائی گئی تھی، جس کے تحت جو کالونیز تھے وہ آپس میں ٹریڈ کرے تاکہ ڈپریشن کو کنٹرول کرنے میں مدد مل جائے. تو روزویلٹ چاہتے تھے کہ اس امپیریل پریفرنس کے جو ہے نا پالیسی کو ذرا ریلیکس کرا سکے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکا.
تو یہ جو مین آبجیکٹیوز جو روزویلٹ اپنے ذہن میں لے کے اٹلانٹک آ گئے تھے کانفرنس میں، وہ حاصل نہیں کر پایا۔ نہ تو وہ یو ایس کی پبلک سپورٹ حاصل کر سکا، جنگ کے لیے پبلک سپورٹ حاصل کر سکا، اور نہ یو کے سے جو ہے نا سیکرٹ ٹریٹیز نہ ہونے کی برملا اعلان کرا سکا، نہ لینڈ لیز کے لیے کوئی پیمنٹ کا کی کوئی مناسب سی شرط نہیں بنا سکا، جس میں اندر وہ یہ چاہتے تھے کہ امپیریل پریفرنسز کو ڈسمنٹل کرا سکے، وہ بھی نہیں ہو سکے۔ سیم بات چرچل کے لیے بھی کہ چرچل بھی تو اس میں حصہ لینے کے لیے کچھ اور ایمز کے ساتھ گئے تھے۔ ان کا بھی ایم یہ تھا کہ وہ امریکہ کو موٹیویٹ کرے کہ وہ کہ امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں باقاعدہ طور پہ حصہ لے، اور جاپان کو دھمکی دے کہ وہ پیسفک میں کوئی بھی ایگریسو ایکشن نہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد نہ تو اس کانفرنس کے نتیجے میں امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں شامل ہوا، اور نہ ہی اس نے جاپان کو کسی بھی طرح کی کوئی دھمکی دیا۔ تو چرچل کی بھی جو مین آبجیکٹیو تھی وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ ان سب کے باوجود کہ اگرچہ چرچل اور روزویلٹ جو اپنے ذہن میں لے کے کانفرنس میں گئے تھے وہ حاصل نہیں کر پائے تھے، دونوں حاصل نہیں کر پائے تھے، لیکن پھر بھی یہ کانفرنس بہت ہی اہم کانفرنس رہی۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ کہ اس کانفرنس میں یو ایس اور گریٹ برٹن کے درمیان ایک اتحاد نظر آتا ہے، یعنی دونوں متحد ہو کے ایکسس کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آ گئے۔ دوسرا، اس میں جو جنگ کے بعد کی دنیا ہے اس کے متعلق روزویلٹ اور جو ہے نا ولسونین ویژن کا جو ہے نا ویژن نظر آتا ہے، جس میں فری ایکسچینج آف ٹریڈ ہے، سیلف ڈٹرمنیشن ہے، ڈس آرم ہے، کلیکٹیو سیکورٹی ہے۔ تو اس سے اس کانفرنس میں ان کی بحث رکھی گئی، فری ایکسچینج ریٹ کا ٹریڈ کا، اور سیلف ڈٹرمنیشن کا، ڈس آرمنٹ کا، اور کلیکٹیو سیکورٹی کا۔ اور الٹیمیٹلی اس کا جو سب سے اہم چیز جس سے اس کی سگنیفیکنس نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس کانفرنس میں کالونیل سبجیکٹس کو سیلف گورنمنٹ بنانے کی اجازت ملنے کی کرن نظر آتی ہے، کیونکہ آپ دیکھو گے تو کالونیز کے اندر الجیریا سے جا کر ویتنام تک ہر جگہ انڈیپینڈنس کے لیے، آزادی کے لیے جنگیں لڑی جا رہی تھی۔ تو یو کے ایک ایسی ایگریمنٹ پہ سائن کرنا یو کے کا جس کے اندر یہ مینشن ہو کہ وہ سیلف گورنمنٹ بنانے کی، لوگوں کو خود گورنمنٹ بنانے کی اجازت دیں گے، تو یہ ان کالونیز کے لیے ایک خوشخبری تھی۔ تو یہ تین اہم اس کے سگنیفیکنسز موجود ہیں۔ اگرچہ جو اس کا اوریجنل آبجیکٹیو تھا، جس مقصد سے یہ کانفرنس میں شامل ہوئے تھے یا کانفرنس بلایا گیا تھا، وہ اگرچہ حاصل نہیں ہو سکا تھا، لیکن پھر بھی یہ کانفرنس بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں یو ایس اور یو کے کا اتحاد نظر آتا ہے۔ اس سے روزویلٹ ولسونین ویژن کا جو ہے نا بنیاد رکھا گیا، اور پھر تھرڈ ورلڈ کے لیے ایک خوشخبری یہ تھی کہ ان کو سیلف گورنمنٹ کی اجازت ملنے کی والی ہے۔ Thank you for joining. Take care. Goodbye.